بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 سپٹمبر ہے اور 17 سپٹمبر دکن کی تاریخ کا ایک ہولناک، خوفناک، درد انگیز اور تکلیف دہ دن ہے۔ تکلیف دہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ دکن کی ریاست کا انضمام انڈین یونین میں ہوا۔ نو ڈاؤٹ وی آر انڈین اینڈ وی پراؤڈ وی آر انڈین، مگر بنیادی جو مسئلہ ہے انضمام کا، جس طرح سے سمجھے کہ انضمام کیا گیا اور جو حالات انضمام سے پہلے پیدا کیے گئے وہ بڑے درد انگیز سمجھے کے حالات ہیں۔ بہرحال کیپٹن پانڈو رنگا ریڈی صاحب نے جو کل بات کہی ہے اس سے میں پوری طرح اتفاق کرتا ہوں کہ انڈین یونین کو، یعنی مرکزی حکومت کو 17 سپٹمبر کا جو میساکر ہوا ہے، جو قتل عام ہوا ہے، جو حالات ہوئے ہیں، اس پر مرکزی حکومت مسلمانوں سے اور یہاں کے دکن کے علاقوں میں رہنے والے پرامن عوام سے معذرت خواہی کرے، اس وجہ سے کہ جو خون خرابہ ہوا اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بڑی لمبی سمجھے کہ تاریخ ہے، ان پورے تاریخی حقائق میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ تحریک مسلم شبان کے شعبہ فکر و عمل کا جو کیلنڈر ہے، اس کیلنڈر کے مطابق ہر 17 سپٹمبر کو بہرحال پولیس ایکشن کی یاد اور نظام دکن کی یاد منائی جاتی ہے۔ آج کی سمجھیے کہ نظام دکن کی یاد اور پولیس ایکشن کے شہداء کی یاد کے لیے اجلاس تحریک مسلم شبان کے صدر دفتر پر بہرحال رکھا گیا، اور یہ کہ تاریخ کو اس وجہ سے یاد کیا جاتا ہے کہ تاریخ یاد رہے۔ میں بہرحال پولیس ایکشن کے بعد کی پیداوار ہوں، لیکن دکن کے ان علاقوں کو، ان مقامات کو جہاں سمجھیے کہ انسانی خون کو پانی کی طرح بہایا گیا، جہاں عصمتوں کو بچانے کے لیے خواتین بولیوں میں کود گئیں، اور جہاں دیوڑیوں کو ویران کیا گیا، جہاں پکتے ہوئے چولہوں کو چھوڑ کر جان بچانے کے لیے پکتے ہوئے ہانڈیوں کو چھوڑ کر لوگ بھاگ نکلے، وہ سارے مناظر اور وہ کمیشن کی رپورٹ ہمارے سامنے ہے، اور مختلف سمجھیے کہ تاریخی شواہد بھی سامنے ہیں۔ میں عثمان آباد کے اس گیسٹ ہاؤس کو بھی دیکھا ہوں جہاں پنڈت جواہر لال نہرو سمجھیے کہ پولیس ایکشن کے بعد پہنچے، اور لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ بھئی میں کچھ بیواؤں سے ملنا چاہ رہا ہوں جو اس گاؤں کے بیوہ ہیں۔ تو جب صبح بیواؤں کو جمع کیا گیا تو گیسٹ ہاؤس کا پورا کمپاؤنڈ سفید چادروں سے بھرا ہوا تھا۔ پنڈت جواہر لال نہرو کے ہاتھ کانپ گئے، اور پنڈت جواہر لال نہرو سمجھے کہ کرسی سے اٹھ نہیں سکے کہ اتنا بڑا مسیکر ہوا ہے۔ تو بہرحال ایک بڑی سمجھیے کہ داستان ہے، اور پھر سب سے بڑا دردناک پہلو یہ ہے کہ اردو کی دنیا کی جو پہلی یونیورسٹی جامعہ عثمانیہ ہے، جو دنیا کی پہلی اردو یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی کے کیریکٹر کو تباہ برباد کیا گیا۔ یہ ایک دردناک پہلو ہے۔ نظام دکن اور پھر سمجھیے پنڈت جواہر لال نہرو اور مولانا ابوالکلام آزاد کے جو ڈائیلاگ ہیں اس یونیورسٹی کے کیریکٹر کو بچانے کے لیے، وہ بھی تاریخ کا ایک بہرحال بڑا حصہ ہیں۔ بہرحال تہذیب کو تباہ کیا گیا، جاگیرات کو چھینا گیا، اور سمجھیے کہ سروں سے آنچلوں کو اتارا گیا، اور سمجھیے کہ مانگوں سندور سمجھیے کہ مانگوں سے اجاڑا گیا۔ ایک یہ ایسی داستان ہے جو سمجھیے کہ انسان اس کو پوری طرح سن بھی نہیں سکتا، اس کا دل سمجھیے کہ رو پڑتا ہے۔ بہرحال اس داستان کو ہم یاد کرتے ہیں، آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے انضمام ہوا۔ آج ہمارے سمجھیے کہ بڑے چانکیہ ہندوستان کے، جن کو کہا جاتا ہے، وزیر داخلہ ہماری ریاست کو آئے، اور وزیر داخلہ نے نرمل میں کہا، مجھے بتایا گیا کہ نرمل میں کہا کہ نرمل میں 1000 آدمیوں کو، ہندوؤں کو ہینگ کیا گیا۔
کوئی ایسی تاریخ سمجھیے کہ نہیں ملتی کہ ہندوؤں کو ہینگ کیا گیا یا ہندوؤں کو سمجھیے کہ صاحب مارا گیا یا فلاں کیا گیا. لیکن افسوس کہ تلنگانہ حکومت یہ سمجھیے کہ کتاب ہے. یہ 2014 تک کی سمجھیے 1948 یعنی آفٹر میسیکر اینڈ انضمام آف حیدرآباد دکن سے لے کر 2014 تک کی یہ کتاب ہے. اس کتاب میں بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ کتاب سمجھیے کہ IPS اور IAS آفیسرز بننے کے لیے یہ کتاب پڑھی جاتی ہے اور اس کتاب میں